अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत जो है वो कहने को तो यही कहा जा रहा था कि शायद अब हुकूमत को एक इस्तेहकाम मिल रहा है और कोई मसला नहीं है, हुकूमत अब 5 साल पूरे करेगी। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब सूरत हाल होती है जब आप ये समझ रहे होते हैं कि हुकूमत बिल्कुल डामाडोल है, गिरने वाली है, और पता ये चलता है कि सुबह गया या शाम गया, और अखबारात की शायद सुर्खियाँ चिंगाड़ रही होती हैं, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। लेकिन पता चलता है कि हुकूमत जो है वो इस मंझधार में से, इस आजमाइश में से निकल गई। लेकिन बाज़ वक़्त होता ये है कि लगता है ऐसे है जैसे बिल्कुल बड़ा सुकूत तारी हो गया है, बहुत सुकून है और एवरीथिंग इज़ इन प्रॉपर डायरेक्शन और हुकूमत को कोई मसला नहीं है। तो अचानक से कोई इश्यूज़ बनना शुरू होते हैं, लावा पकना शुरू होता है जिसका आम आदमी को कोई पता नहीं होता। और हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें आने और जाने का जो अंदाज़ है, जो फैक्टर्स हैं, जो वजह जो होती है, वो आम तौर पर मकामी से ज़्यादा बैनुल अक़वामी होती हैं। और आपके जो बॉर्डर्स के ऊपर, ख़ास तौर पर आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो चेंजेस होती हैं, जिस तरह से जो हालात होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत मौक़े ऐसे आए कि जिसमें जो बॉर्डर्स के ऊपर जो सिचुएशन थी, अक्रॉस द बॉर्डर्स जो सिचुएशन थी, वो पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियों का पेशखमा साबित हुई। अब इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो बज़ाहिर तो कोई इतना हुकूमत को कुछ चैलेंज नहीं है अपोजिशन की तरफ से कि अपोजिशन बिखरी हुई है। एक अलायंस बना था जिसका नाम था PDM, और उस अलायंस ने 3-4 माह के अंदर ही हुकूमत की चीखें निकलवा दी। बहुत ज़ोरदार भरपूर किस्म का एक इत्तेहाद बना था और उसने जितने मुजाहरे भी किए, अपनी ताकत के मुजाहरे जितने किए, वो बड़े ज़बरदस्त मुतासर कुन थे। बड़े बड़े जलसे हुए जिनमें गवर्नमेंट एक बार जो थी वो हिल कर रह गई। लेकिन वो अलायंस जो है वो टूट गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब वो अलायंस टूटा है, पीपल्स पार्टी उसमें से निकली है, तो उसके बाद PDM के अंदर वो सकत नहीं रही, वो जान नहीं रही, वो दमखम नहीं रहा कि हुकूमत के लिए वो परेशानी का बायस बन सके। तो अब वजह क्या है कि क्या हुकूमत जो है वो इस तरह से कहा जा रहा है कि मसाइल का शिकार है और एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें अगेन हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं, वो भी काफ़ी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। जैसे पाकिस्तान में मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियां जो है वो हमारे जो हमसाया ममालिक में जो कुछ होता है उनके साथ जुड़ी होती है, और यानी ख़ारजा पॉलिसी के साथ जो है वो जुड़ी होती है, आप ये कह सकते हैं सादा अल्फाज में। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, फिर उसके अंदर ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा इशू बन जाता है कि जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनता है, और वो परेशानी बतदरीज बढ़ने शुरू हो जाती है और बिलाखिर वो एक किसी बड़े क्राइसिस का शिकार हुकूमत हो जाती है। मुझे याद है अभी तक के जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब बरसर इक़्तिदार थे, तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जब तक मुआमला हुआ, उस वक्त तक परवेज़ मुशर्रफ बहुत ही मुतलक़िल अनान और बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट थे। लेकिन जो ही उन्होंने इफ्तिखार चौधरी वाला डिसीजन लिया, उन्हें बुलाया और उन्हें ओहदे से हटाया, बरतरफ किया, तो उसके साथ ही वकला की एक तहरीक शुरू हुई। बज़ाहिर वो वकला की तहरीक जो थी वो इतनी, मतलब वकील क्या है, आ जाके वो यही है ना, कुछ सैकड़ों में, हज़ारों में एक कम्युनिटी है, तो वो तो किसी हुकूमत को उल्टा नहीं सकती। लेकिन और जब वो मूवमेंट शुरू हुई, हमने उन दिनों में जो है वो रिपोर्ट किया सड़कों के ऊपर उन वकला तहरीक को, तो शुरू में वो एकदम से डिफ्यूज़ हो गई। कुछ दिन चलने के बाद उसके अंदर ज़ोर था वो ख़त्म हो गया। और फिर क्या हुआ कि जो रोज़ाना जो बाइकाट चल रहा था, बार काउंसिल्स का, अदालतों का बाइकाट चल रहा था, वो चला गया जुमेरात की जुमेरात, यानी वीकली मुजाहरे पे चला गया। तो कहा यह गया कि बस इस पे से जान निकल गई है। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि उस एहतजाजी मुजाहरा जो था, वकला का जो एहतजाजी मुजाहरा था, उस मुजाहरे के अंदर एक जान पड़ गई। मुझे अभी तक याद है कि हमारे यहाँ, मैं जंग अखबार में था, तो वहाँ हमने एक एक्सरसाइज की। वो एक जंग के अंदर एक बड़ा ये कमाल का एक सिस्टम है कि जब भी कोई इस तरह का इशू आता है तो उसके अंदर एक सेंट्रल डेस्क होता है जहाँ से चीज़ें जो हैं वो नीचे तक जाती हैं, और एक लंबी चौड़ी एक एक्सरसाइज होती है, और पूरे का पूरा जो
جنگ کا ادارہ ہے, وہاں پر جتنے کام کرنے والے ہیں وہ لائک تھنک ٹینک, ان سے ایک ان کی رائے مانگی جاتی ہے جو ایک بڑے ایک پالیسی, اخبار کی پالیسی, جیو کی پالیسی, ٹی وی کی پالیسی, ان چیزوں کی پالیسی میکنگ میں جو انتظامیہ ہے, جو ایڈیٹوریل مینجمنٹ ہے, اس کو آسانی رہتی ہے. تو اس میں یہ سوال ایک پوچھا گیا کہ یہ وکلا موومنٹ جو ہے یہ کیا ختم ہو جائے گی, کیا اس کے اندر کوئی دمخم ہے؟ تو اس میں جو میری ایک ان پٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ وکلا موومنٹ جو ہے وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر پولیٹیکل ورکر شامل نہیں ہوگا. اور پولیٹیکل ورکر کے شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو اون کر کے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو جاتی. ایک میری رائے تھی ایک بطور رپورٹر کے, پولیٹیکل رپورٹر کے. تو پھر ہم نے بعد میں دیکھا, میں یہ نہیں کوئی کریڈٹ لے رہا کہ میرے کہنے پر یہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا, لیکن میں ادروائز کہہ رہا ہوں کہ بعد میں ہم نے یہی دیکھا کہ جب اس وکلا موومنٹ جو تھی, لائرز موومنٹ جو تھی, اس کو جب پیپلز پارٹی نے, محترمہ بینظیر بھٹو نے باہر بیٹھ کر اس کی سپورٹ کا اعلان کیا, میاں نواز شریف نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا اور اپنے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ ان مظاہروں میں جانا شروع کر دیں جو جمعرات کے جمعرات ہوتے تھے, تو ایک دم سے اس موومنٹ نے پھر زور پکڑا. اب بھی ایک جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اور پھر وہ اس موومنٹ کا جو الٹیمیٹ نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ پرویز مشرف بحران کا شکار ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کا اقتدار جو تھا وہ خاتمے کی طرف چلا گیا. 2 سال لگے اس میں اگرچہ, لیکن وہ ایک مطلق العنان جو حکمران تھے وہ ختم ہو گیا سلسلہ. اب جو اس وقت تحریک انصاف, بالکل اسے اپوزیشن کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, وہ ناکام ہو گئی. باقی بھی جتنی بھی جو حکومت بل لانا چاہتی ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں, وہ بل منظور کروا لیتے ہیں اور انہیں ایک بہت الٹیمیٹ پاورز جو ہیں وہ حاصل ہیں. اور پارلیمنٹ کے باہر کی صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے اور ان کے پاس کوئی چیلنج نہیں ہے حکومت کے کو. لیکن اس موقع پر جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل ہے, ایک یہ, اور دوسرا سپریم کورٹ کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے اندر تعیناتی کے حوالے سے, اور دوسرے جو فیصلے ہیں ان پر 2 فیکشنز جو آپ کی سوسائٹی کے ہیں, ایک لائرز اور دوسرا جرنلسٹ, یہ دونوں نے, ان دونوں لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے. دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر, اور وہ بڑا زوردار قسم کا, ایک بہت پاکستان میں صحافیوں کے چند ایک بڑے جو مظاہرے ہیں ان میں سے ایک بڑا مظاہرہ ہے. اسی طرح سے لائرز نے ایک موومنٹ کا اعلان کیا ہے. اگر یہ ایسے جیسے اسمیل آ رہی ہے کہ یہ کیا کہیں کوئی ایسا اشارہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک نقطہ آغاز ہو کسی بڑی تحریک کا, کہ جس کو جو آگے چل کر جو ہے ایک بڑا رخ اختیار کر لے اور حکومت کے خلاف کسی پابندی کا, کسی کرائسس کا کوئی جو ہے وہ سبب بن جائے. یہ ایک میرا کنسرن ہے اس حوالے سے. دوسری بات یہ کہ ان دنوں ایک بہت خبر گرم ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان رابطے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہم نے یہ سنی خبر, دیکھی بھی, لیکن اس کے پیچھے جو اس کی وجوہات جو سامنے نظر آئیں, جو سننے کو ملی, وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک بہت ہی قابل اعتماد ہمارے ذرائع ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان رابطہ کروانے کے لیے اس دفعہ کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹس ایکٹیو نہیں ہوئے. جو دونوں کو ملانا چاہتے ہیں, دونوں میں رابطہ کروانا چاہتے ہیں, ایک فون کال کروانا چاہتے ہیں, وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, بلکہ جو دونوں بڑے اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے درمیان رابطہ کروانے والے اس ملک کی بیوروکریسی کے اہم لوگ ہیں, جن میں حاضر سروس بیوروکریٹس ہیں اور کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, جو دونوں بڑے لیڈروں کے درمیان رابطہ کروانا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کو دوبارہ اکٹھا کروانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ آپ جو بیوروکریسی ہے, آپ کی جو سول بیوروکریسی ہے خاص طور پر, اس کے اندر موجودہ حکومت کے حوالے سے بہت زیادہ انریسٹ ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں پنجاب کے اندر جو حالیہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. مثلا پنجاب کے اندر بالکل بھی انتظامی لحاظ سے کوئی استحکام نہیں آ رہا. پچھلے 3 سال کے اندر 5 چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں اور 7ویں آئی جی آئے ہیں. تو یہ ایک ایسا انتظامی عدم استحکام ہے جس سے
تمام بیوروکریسی جو ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے اور وہاں پر بہت ہی عدم تحفظ پایا جا رہا ہے. اور جب بیوروکریسی کے اندر عدم تحفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. بیوروکریسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے آپ نے اگر اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر آپ ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں کریں گے, آپ ہر وقت ان کے اوپر تلوار لٹکائے رکھیں گے, تو ایسی صورتحال میں پرفارمنس نہیں آ سکتی, کام نہیں ہو سکتا. بیوروکریسی, اور جب بیوروکریسی ہاتھ نہیں پکڑائے گی, کام نہیں کرے گی, تو آپ کی حکومت نہیں چل سکے گی. یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی کی طرف سے بیوروکریسی کے اندر ایک بہت انریسٹ ہے, اور بیوروکریسی کی طرف سے اب یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دباؤ بڑھ رہا ہے, اور ود ان بیوروکریسی جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کب کیسے جان چھوٹے اس سارے سسٹم سے, اور اس سٹائل آف گورننس سے کس طرح سے جان چھوٹے. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ یہ بات تھی کہ دونوں جو بڑے رہنما ہیں اپوزیشن کے, دونوں میں, اور بیوروکریسی کا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے حکومت کے اوپر پریشر کم ہوا ہے, اور اس پریشر کم ہونے کی وجہ سے حکومت منہ زور ہو گئی ہے, جس کے نتیجے میں وہ بیوروکریسی کو جو ہے وہ کچل رہی ہے, دبا رہی ہے, اور وہ ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں بیوروکریسی کے اندر یہ بات شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کا, ایک توانا طاقتور اپوزیشن کا پریشر جو ہے وہ برقرار رہنا بہت ضروری ہے, جس کے لیے بعض بیوروکریسی کے جو بڑے ہیں, جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, اور جو سرونگ بھی کئی بیوروکریٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے, انہوں نے دونوں اطراف سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطہ کیا ہے, اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ دونوں لیڈرز کو یکجا کیا جائے. ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو جو ہے وہ پیش رفت سامنے نہیں آئی, لیکن اس کوشش کا ہونا, اس چیز کا سامنے آنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ حکومت کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح سے اگر اپوزیشن اگر اکٹھی ہو گئی ایک بار پھر, تو حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.